الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. معزز محترم سامعین و ناظرین، کسی بھی مذہب اور فکر و عقیدے کے لیے تعلیم کی حیثیت شہ رگ کی ہے. اگر کسی قوم کو اس کے دین سے محروم کرنا ہو، اس کے دینی تصورات سے اس قوم کا علمی رشتہ کاٹ دیا جائے، یہ چیز خود بخود اس قوم کو اپنے مذہب سے بیگانہ بنا دے گی. اس کے لیے پنجہ آزمائی کی ضرورت پڑے گی اور نہ معرکہ آرائی کی. یہ کسی قوم کی فکری اور مذہبی اعتبار سے قتل کرنے کا ایسا کامیاب اور بے ضرر نسخہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. کہ اتنا عظیم اور اتنا بے ضرر نسخہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری قوم کو اپنے مذہب سے بیگانہ بنانا ہے تو اس کا علم سے رشتہ کاٹ دیا جائے. ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے یہ ناکام کوشش کی. چنانچہ لارڈ میکالے جب فورٹ ویلم کالج قائم کرنے کے بعد برطانیہ واپس گیا تو اس نے برطانوی دارالعوام میں اپنے اس منصوبے کو ان الفاظ میں ظاہر کیا کہ میں ہندوستان میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈال کر آیا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن اپنی فکر اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز بن جائیں گے. چنانچہ اس ملک کے درد مند علماء نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا اور انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دینی مدارس اور مکاتب قائم کر کے اس بات کا انتظام فرمایا کہ اس ملک میں بسنے والے مسلمان رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو ہی، لیکن وہ دل و نگاہ کے اعتبار سے حجازی بنے اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبوت ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. جب ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں نے اس جذبے کے ساتھ جنگ آزادی میں شرکت کی کہ وہ اس ملک کے مالکوں میں ہوں گے. اس ملک میں ان کا مذہب، ان کی تہذیب اور ان کی زبان محفوظ رہے گی. لیکن بدقسمتی سے انگریزوں نے اس ملک میں فرقہ پرستی کا بیج بویا اور اس شجر خبیث کو اتنا تناور کر دیا کہ آزادی کے بعد بھی اس کی جڑیں پھیلتی رہی اور آج تو فرقہ پرست طاقتیں بام اقتدار تک پہنچ چکی ہیں. جہاں انہیں اس ملک میں معاشی طور پر پسماندہ، سیاسی اعتبار سے مفلوج و بے اثر اور جان و مال کے اعتبار سے غیر معمون، غیر محفوظ کرنے کی کوششیں کی گئی، وہیں مسلمانوں کی تہذیب پر بھی الغار کی گئی اور یہ کوششیں کی گئی کہ تہذیبی اعتبار سے ان کا ہندو کرن کر دیا جائے. مسلمانوں کو ان کے مذہب اور عقیدے سے دور کر دیا جائے تاکہ ایک دو نسل کے بعد وہ مذہبی شعور سے پوری طرح محروم ہو جائے. میرے محترم، میرے عزیزوں، مسلمانوں پر یہ سب سے بڑا حملہ اور ضرب کاری ہے اور اس سے معمولی سی غفلت بھی ان کے ملی اور وجود اور بقا کے لیے زبردست خطرہ ثابت ہو سکتا ہے.
فرقہ پرست طاقتیں اس مقصد کے لیے دو طرفہ حملہ کر رہی ہیں۔ ایک طرف سرکاری درسگاہوں کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہے جو ایک سیکولر ملک کے بجائے خالص ہندوانہ تصورات پر مبنی ملک کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کے حالات، ہندو فکر و عقیدے کی وکالت اور ہندو تاریخ کی عظمت اور تفوق کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے برخلاف مسلم حکمرانوں کے ظلم و جور کا بیان، یہاں تک کہ بعض اوقات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر حرف گیری اس بھگوا نصاب تعلیم کی فکری بنیادیں ہیں۔ وندے ماترم اور سرسوتی وندنا اقلیتوں کو مشرکانہ تصورات سے مانوس کرنے کی ناپاک کوششیں ہیں، اور بعض ریاستی حکومتیں یہ منصوبہ بھی بنا رہی ہیں کہ 5ویں جماعت سے اوپر کوئی نجی سرکاری درسگاہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ گویا یہ ایسا خواب ہے جو ملک کے موجودہ معاشی حالات کے تحت ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن اس سے فرقہ پرست عناصر کے ناپاک منصوبوں کا اندازہ تو ہم نے لگا ہی لیا۔ دوسری طرف دینی مدارس کے نظام میں دخیل ہونے، مداخلت کرنے اور ان اداروں کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت سے واقف کراتا چلوں کہ سرزمین بہار میں مدتوں پہلے گورنمنٹ نے دینی مدارس کو نصاب تعلیم میں معمولی ترمیم کی شرط پر مدد کرنے کی پیشکش کی تھی، اور اس کے لیے بہار مدارس ایگزامینیشن بورڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ ریاست کے وہ مخلص بزرگ علماء جو حالات کی نبض پر انگلی رکھتے تھے، انہوں نے مدارس کو اس سرکاری بورڈ میں شریک ہونے سے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سرکاری مددوں کی پیشکش نے اکثر ارباب مدارس کے قدم ڈگمگا دیے، اور انہوں نے اس کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر بے تحاشا مدارس کا الحاق کرانا شروع کیا۔ گورنمنٹ نے بتدریج ان مدارس کے نصاب میں اور ان کے نظام میں ایسی تبدیلیاں کی کہ اب ان کو دینی درسگاہ کہنا ایک تہمت سے کم نہیں، اور افسوس کہ ان کو ایک معیاری عصری درسگاہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کی کوشش مشرقی اتر پردیش میں بھی شروع ہوئی، اور کسی قدر تاخیر سے ہی، لیکن اب وہاں بھی اس کا اثر محسوس کیا جا رہا ہے۔ جو دینی مدارس حکومت کے زیر اثر نہیں ہے اور اس کے عمل و دخل سے آزاد ہیں، ان کو بدنام کرنے کی اور ان کی تصویریں مسخ کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی اس کو ISI کا مرکز قرار دیا جاتا ہے، کبھی ان مدارس کی طرف دہشت گردی کو منسوب کیا جاتا ہے، تو کبھی ان کے مالی وسائل کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں، تاکہ خاص طور پر مسلم اور غیر مسلم برادران وطن کا ذہن ان اداروں کے بارے میں مسموم ہو جائے۔ ایسے حالات میں دینی تعلیم کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ اتنی تعلیم جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے، یہ دین کے بارے میں بنیادی واقفیت ہے کہ توحید اور شرک کی حقیقت، نبوت اور وحی اسلامی کا تصور، انبیاء اور بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پاکی ناپاکی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور قربانی کے بنیادی احکام، اسی طریقے سے نکاح و طلاق، خرید و فروخت، ملازمت اور نوکری، کسب معاش کے حلال و حرام طریقے، شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں وغیرہ سے متعلق ضروری مسائل، صحابہ اور صحابیات کے مبارک زندگیوں سے متعلق بنیادی معلومات، والدین، اولاد، میاں بیوی اور اعزاء اقربا سے متعلق حقوق،
شب و روز کیے جانے والے افعال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور مسنون و معزول اذکار، یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے۔ اس مقصد کے لیے جگہ جگہ دینی مکاتب اور بالغوں کے حلقے، دینی تعلیم کے مراکز قائم کرنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی محلہ، کوئی مسجد ایسے مکاتب اور مراکز سے خالی نہ ہو، بلکہ بچوں اور بچیوں کے اسکول کے اوقات کے لحاظ سے صبح و شام دونوں طرح کے مکاتب ہو۔ کوششیں کی جائے کہ محلے کا کوئی بچہ دین سے ناواقف نہ ہو، کوئی نوجوان ایسا نہ رہے جو اس نظام سے فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن دوسری ضرورت ایسی درسگاہوں کی ہے جہاں قرآن و حدیث، کلام و عقیدہ اور سیرت نبوی سے متعلق اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہو۔ اسلام کو اصل مآخذ سے سمجھنے اور سمجھانے کے غرض سے عربی زبان و ادب میں بصیرت کا سامان فراہم کیا جاتا ہو۔ الحمدللہ ہندوستان کے چپے چپے میں ایسے مدارس موجود ہیں، یہ اسلام کی فکری سرحدوں کے محافظ ہے۔ انہی درسگاہوں سے نکلنے والے فضلاء نے ہر زمانے میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی فکری سازشوں کا مقابلہ کیا۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسیحی پادریوں اور مبلغوں کا ایک سیلاب سا امڑ آیا تھا۔ یہ دیہات یہ مبلغین پہنچتے اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے اور مناظرے کا چیلنج دیتے۔ یہ حضرات علماء ہی ہیں جنہوں نے ان سے پنجہ آزمائی کی، اور اسی دور میں ایک ہندوستانی عالم مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ نے عیسائیت کی رد میں اظہار الحق کے نام سے ایسی کتاب لکھی کہ اس موضوع پر کسی زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور ہندوستان سے مصر اور ترکی تک مشہور عیسائی مناظر پادری کا تعاقب کر کے اس کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جب آریہ سماج تحریک اٹھی اور اس نے شدی یعنی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں شروع کی، تو یہ علماء ہی تھے جو اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، فتنے کا ایسا علمی اور عملی تعاقب کیا کہ ان کی ناپاک کوششیں ذرہ بھی برابر نہ ہوئی۔ ایک وقت تھا کہ جب انگریزوں کی شہ پر پنجاب کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا اور جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا، تو یہی وہ علماء تھے جنہوں نے امت کو اس عظیم فتنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور پورے بر صغیر میں اپنی مجاہدانہ کوششوں سے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی۔ طرح طرح کے اسلامی پر حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، کبھی مستشرقین نے اسلام کے بارے میں تشکیل کی مہم چلائی تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل کے قلوب میں ان کے مذہب کے تئیں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھو دیے جائے۔ انہی مدارس کے فضلاء نے ان سازشوں کے مقابلے کے لیے لوح و قلم کی امانت سنبھالی اور وقت کے اسلوب میں ان کا رد کیا۔ پھر جب ماضی قریب میں شریعت اسلامی کو فکری اور عقلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، تو پورے ملک میں ان مدارس کے تعلیم یافتہ اور پرداختہ فضلاء نے ایک تحریک کی شکل میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں میں اس مسئلے پر شعور پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت و صیانت میں دینی مدارس کا اتنا اہم اور اتنا نمایاں کردار ہے کہ کسی حقیقت پسند کے لیے اس سے انکار ممکن نہیں۔ اسی لیے امت میں ایک ایسے طبقے کا وجود ضروری ہے جو اسلام کا تحقیقی اور کتاب و سنت کا تفصیلی علم رکھتا ہو، اپنے زمانے کے فکری اور فقہی مسائل کو حل کرنے کا اہل ہو،
نیز اسلام کے خلاف اٹھنے والے علمی فکری فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو اور ہر دور میں اس دور کی زبان اور طریقہ استدلال کی رعایت کے ساتھ اسلام کی ترجمانی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر خاندان میں ایک ایسا عالم موجود ہو، لیکن جب مدینے میں 80 اشخاص نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کم از کم ہر 80 مسلمان پر ایک عالم تو ہونا ہی چاہیے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ علماء کی تعداد 1% بھی نہیں۔ 20 کروڑ کی مسلمان آبادی میں اگر 1% بھی عالم ہو تو ان کی تعداد 20 لاکھ ہونی چاہیے، لیکن پورے ملک میں علماء کی تعداد شاید 2 لاکھ بھی نہ ہو۔ گویا مسلم آبادی میں ان کا تناسب 1 فی 20,000 بھی نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ دینی مدارس ضرورت سے زیادہ ہے، یہ محض ناواقفیت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مدارس کی اہمیت، ان مدارس کی حفاظت، ان مدارس کے وجود اور بقا کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کی اور اپنے نونہالوں کو ان مدارس میں داخل کرا کر اسلام اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوششیں اور اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔